بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام رکھا جائے۔ خاندان کے تمام ہی افراد کی طرف سے کوئی نہ کوئی نام سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اولاد کا پہلا حق والدین پر یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ نام رکھنے کا مرحلہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ نام ہی سے کسی شخصیت کا پہلا تعارف سامنے آتا ہے، نام ہی سے کسی شخصیت کا اچھا اور برا تأثر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے معنی والے نام کو پسند فرمایا کرتے تھے اور برے معنی والے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسی لیے نام رکھتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نام رکھنا ہے جو یونیک ہو اور انوکھا نام ہو، پہلے کسی نے بھی نہ رکھا ہو اور سننے میں بھی تھوڑا سا الگ محسوس ہو۔ اسی سوچ کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے بچوں کے الٹے سیدھے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں، جو بظاہر نئے اور انوکھے تو ہوتے ہیں پر ان کا معنی اچھا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے نام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول کر کسی بھی لفظ کو پسند کر کے نام رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کرنا غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم نام نکالنے کی کتاب نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کی مناسبت سے نام رکھنے ہیں تو قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے بہت سارے ذکر کردہ نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یوٹیوب اور گوگل پر نام سرچ کر کے اس کے معنی دیکھ کر نام رکھ لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جن ناموں کے معنی یوٹیوب چینلز پر اور ویب سائٹس پر بتائے جاتے ہیں وہ معنی بالکل غلط ہوتے ہیں۔ جن ناموں کے معنی وہاں بتائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی بھی لغت اور ڈکشنری میں نہیں ملتے، اس لیے اپنے بچوں کے نام یوٹیوب چینلز اور ویب سائٹ سے مت لیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ سے عرض ہے، جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اس نام میں دو خاصیتیں ہونی چاہیے، اس نام میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ نام سننے میں اچھا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس نام کا مطلب اور معنی بھی اچھا ہو۔ یہ دو کوالٹیز جس نام میں بھی ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اور صحابیات تھیں، ان کے بہت سارے خوبصورت اچھے نام تھے، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھا طریقہ وہ یہ کہ نام رکھتے وقت کسی عالم دین سے رہنمائی لے لی جائے۔